السلام علیکم. سچ بتا دوں میں خوش آمدید. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ سینٹ انتخاب میں اسلام آباد کی جنرل نشست سے حزب اختلاف کے مشترکہ امیدوار سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کے بعد کیا تھا. واضح رہے کہ سینٹ انتخابات میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے مشیر برائے خزانہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب کو شکست دی ہے، جو اب تک سینٹ انتخابات میں سب سے بڑے اپسیٹ کے طور پر دیکھی جا رہی ہے. سینٹ انتخاب میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کے بعد پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے سے متعلق انہی کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر وہ شکست کھا گئے تو پھر وہ ایسا ہی کریں گے. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ہار چکے ہیں اور ہم جیت چکے ہیں. انہوں نے سوال پوچھا کہ اب وزیر اعظم کو مستعفی ہونے سے کیا چیز روک رہی ہے، کیا وہ الیکشن سے ڈر رہے ہیں؟ یہاں قابل غور بات یہ ہوئی کہ وزیر اعظم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بجائے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا اور 178 ووٹ حاصل کر کے کامیاب بھی ہوئے. یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اس سے پہلے وزیر اعظم بنتے وقت 176 ووٹ لیے تھے. قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد کیسر صاحب کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور وزیر اعظم کے ایوان میں پہنچنے پر حکومتی ارکان نے نعرے بازی کی. وزیر خارجہ جناب شریشی صاحب نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پر اعتماد کی قرارداد پیش کی، جس میں کہا کہ ایوان وزیر اعظم پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے. اسپیکر نے ارکان قومی اسمبلی کو ووٹنگ میں حصہ لینے کا طریقہ کار بتایا. قومی اسمبلی ارکان کے لیے گھنٹیاں بھی بجائی گئیں. ووٹنگ کے دوران ایوان کے تمام داخلی دروازے بھی بند کر دیے گئے. وزیر اعظم کے حق میں ووٹ دینے والے دائیں جانب لابی میں گئے اور عمران خان صاحب نے بھی اپنا ووٹ درج کیا. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومتی ارکان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن نشستوں پر نوٹوں کے ہار رکھے. مہمانوں کی گیلری میں بڑی تعداد میں اہم شخصیات موجود تھیں، جن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بھی شامل تھے. یاد رہے کہ تحریک انصاف حکومت کے 2 اراکین ووٹنگ میں حصہ ہی نہ لے سکے. فیصل وافدہ استعفے کے باعث ووٹ نہیں ڈال سکے، جبکہ جناب اسد کیسر صاحب اجلاس کی صدارت کرنے کے باعث ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے. بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن میں بکرا منڈی لگی ہوئی تھی. سینٹ انتخابات میں جو ہوا اس پر شرمندگی ہوئی ہے. 1 ماہ سے جانتے تھے کہ سینٹ الیکشن کے لیے پیسہ جمع کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بڑا اچھا انتخاب ہوا، اس سے مجھے اور صدمہ ہوا. اگر یہ اچھا الیکشن ہے تو برا الیکشن کیا ہوتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اتحادی ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور یہ کہ مجھے اپنے لوگوں میں ایک ٹیم نظر آئی. دوسری جانب مسلم لیگ نواز کے رہنما جناب مصدق ملک صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، جناب احسن اقبال صاحب اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جب ایک پریس کانفرنس کے لیے وہاں پہنچے تو تحریک انصاف کے کارکنان نے ان کے خلاف اور وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی اور دونوں جانب سے دھکم پیل کے بعد معاملہ ہاتھا پائی تک جا پہنچا. معاملات کچھ بھی ہوں، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا خود کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے پیش کرنا ایک تاریخ ساز اقدام تھا اور یہ اقدام نہ صرف حکومت کو مطلوب اعتماد فراہم کر سکتا ہے بلکہ اپوزیشن کے لیے بھی لمحہ فکریہ بن سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب شوکت یوسف زئی صاحب نے. شوکت صاحب بہت شکریہ سچ بتا دوں میں وقت دینے کے لیے. یقیناً آج کا جو ووٹ آف کانفیڈنس تھا اس میں جو ووٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ملے وہ اس وقت سے بھی زیادہ تھے جب انہوں نے اپنی حکومت بنائی اور خود وزیر اعظم منتخب ہوئے. اس سے پارٹی کے کانفیڈنس میں تو اضافہ ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے رہنما تحریک انصاف کہ اس سے کیا کانفیڈنس حاصل ہوا ہے ہماری پارٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو اپوزیشن کہتی تھی کہ عمران خان کے پاس اعتماد ختم ہو گیا ہے اور اب اس کو وزارت عظمیٰ چھوڑ دینی چاہیے جی، تو دوسری طرف یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں، آپ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیں اور ووٹ لینے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں خود کہا وزیر اعظم نے کہ میں ووٹ لینا چاہتا ہوں، فیصلہ کیا تو اس کے بعد تو اپوزیشن کو آ جانا چاہیے تھا نا. بالکل ٹھیک ہے، کے اندر آ جانا چاہیے تھا، پارلیمنٹ میں آج ان کو موجود ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وہ بھاگ گئے ہیں جی بائیکاٹ کر کے، تو وہ سامنا نہیں کر پا رہے ہیں بیسیکلی. بالکل ٹھیک ہے. اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی جماعتوں کا دعویٰ کرنے والے کہ جی مسلم لیگ الگ بڑی جماعت ہے، پیپلز پارٹی الگ بڑی جماعت ہے، مولانا فضل الرحمان کے الگ، یہ سارے مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورنہ یہ آج ان کو ہونا چاہیے تھا.
یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ رات کی تاریکی میں وار کرتے ہیں، یہ پیسوں کے بلبوتے پہ الیکشن لڑتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ جعلسازی کرتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آج موقع تھا، اگر یہ واقعی ہے جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، تو کیا یہ جمہوریت ہے جس کے ذریعے آپ سینٹ کے ووٹ خریدیں، آپ اربوں روپے لگا کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں؟ جی یہ ان کی جمہوریت ہے. تو میرے خیال سے اس جمہوریت پہ تو آج پوری ایک کیل ٹھونک دی گئی ہے. اب ایک نئی جمہوری جو اصل حقیقی جمہوریت ہے اس کی طرف ہم گامزن ہوئے ہیں، اور یہ ملک اس ٹریک پر آ گیا ہے. اور وزیر اعظم میرے خیال سے سب سے بڑے جمہوری لیڈر، نڈر لیڈر ثابت ہوئے. شوکت صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ ان کے پاس بہت ساری آپشنز موجود ہیں. اب یقیناً عدم اعتماد کا ووٹ تو میرے یا بہت سارے مبصرین کے مطابق تو عنقریب آتا دکھائی نہیں دیتا. تو لانگ مارچ کے حوالے سے ڈیٹس دی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے قافلے جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچنے والے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اس کے بعد تو میرے خیال سے سازش ہی ہو سکتی ہے نا کسی ملک کے خلاف. آلریڈی یہ ملک مشکل میں ہے، FATF کا کی تلوار لٹک رہی ہے، اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس سے آزاد کیا جائے. ٹھیک ہے، تو جو قرضے لیے ہیں اس قرضوں کی وجہ سے ملک تکلیف میں ہے. تو قرضے تو انہوں نے لیے تھے نا، انہی قرضوں کی وجہ سے ملک تکلیف میں ہے. تو یہ اگر آ کے دوبارہ سازشیں کر کے تو کیا زرداری اور نواز شریف حوالے کیا جائے اس ملک کو؟ کیا قوم اس کے لیے تیار ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور آج عمران خان نے پارلیمنٹ سے ووٹ حاصل کر لیا ہے. تو ان کو تو ڈوب مرنے کی بات کرنی چاہیے. تو یہ تو ان کو تو شرم آنی چاہیے اب. لیکن شوکت صاحب سینٹ الیکشن میں شوکت یوسفزئی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح تو ایک کلیئر کٹ اس بات کا اندیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی رکھتی ہے، اور وہ تمام جو پہلے مفروضے تھے کہ PDM جو ہے وہ باقی تحریکوں کی طرح اپنی موت آپ مر جائے گی، ایسا تو نہیں ہوا. PDM تو کامیاب نظر آئی ہمیں سینٹ الیکشنز میں. چلو آپ کو اگر اس طرح کی کامیابی لگتی ہے تو پھر تو ماشاءاللہ آپ جیسے بڑے لوگ نہیں شوکت صاحب، وہ تو دیکھیے شوکت صاحب اپنی سیاسی افیلیشن ایک طرف، ہم تو اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق تو سینٹ میں PDM سیٹ جیت گئی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس تناظر میں آپ کو PDM کا کیا مستقبل رکھتا ہے؟ ان کا لانگ مارچ کوئی اثر رکھے گا؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام ان کو جوتے مارے گی اگر یہ سڑکوں پہ آئے. دیکھیں نا عوام کو اس وقت جو مشکلات درپیش ہیں جی، وہ عمران خان تو رات دن لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ مشکلات سے نکالیں. تو مشکلات تو ان کی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ مشکلات کے بھی یہ خود ذمہ دار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب سے مہنگے محلات میں جو رہ رہے ہیں یہ باہری کس کے ہیں؟ یہ پاکستانی عوام کے ہیں. ان کے ایسٹس ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، انہوں نے تو لوٹا ہے اس ملک کو. تو آج یہ باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دوبارہ ملک ہمارے حوالے کریں. بھائی الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے نا، بدماشی کے ذریعے تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر یہ 5000 لوگ نکال سکتے ہیں تو عمران خان کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو نکالنے کی کیپیسٹی ہے. تو کیا یہ حکومت کر سکتے ہیں؟ پھر اصل چیز تو دیکھیں نا، یہ ہے کہ ہم کیا اس ملک کو ہم نے صرف اپنے لیے استعمال کرنا ہے یا نہیں، اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانی ہے. بھائی اس کے لیے تو یہی طریقہ ہے، چاہے الیکشن غلط ہو ٹھیک ہو، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو اقدامات ہونے چاہیے نا. ہمارے پاس نہیں تھی اکثریت، ہم نہیں اصلاحات لا سکے، ہم نہیں قانون سازی کر سکے. لیکن اب اللہ کے فضل سے جو میں فیوچر دیکھ رہا ہوں اپنا وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، چیئرمین شپ کے لیے ہمارے چیئرمین آتا ہے، ہمیں اکثریت ملتی ہے، تو اس قابل ہم ہوں گے کہ کم از کم ہماری جو قانون سازی ہے وہ بہتر طور پہ ہو سکے گی. اور جب تک آپ اصلاحات نہیں کریں گے، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ مشین کے ذریعے جو ہے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. یہ جو عام طریقہ کار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسرے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اس کا حق ملنا چاہیے ووٹ کا. آج وزیر اعظم نے کہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کر کے رہیں گے. لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو لانے کے لیے پیسہ استعمال ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی بہت زبردست الیکشن ہوئے ہیں کیونکہ امن و امان کی صورتحال اچھی تھی. تو ایک سیٹ پہ تو امن و امان کی صورتحال واقعی اچھی رہے گی. اور سینٹ میں ویسے بھی کوئی زیادہ ہونی ہوتی ہے کہ باہر کے کوئی ورکر آ کے گڑبڑ کرے، لیکن امن و امان سے زیادہ شفافیت کی ضرورت ہے ہمیں، جو نہیں نظر آ رہا ہے.
ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور بڑا آپ نے قانون سازی کی بات کی تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا پھر اب پاکستان تحریک انصاف کون سے ایسے اقدامات ہیں جس کی طرف وہ جائے گی تاکہ سینٹ کے انتخابات کو بالخصوص شو آف ہینڈ کی طرف لے جایا جائے؟ نہیں دیکھیں، میں صرف سینٹ کے انتخابات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو جنرل الیکشن ہے وہ بھی شفاف ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس میں لوک پول ہے، بہت زیادہ اس میں خامیاں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم انتخابات کے دوران دیکھیں امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے اعتراضات لگائے، لیکن چونکہ وہ سارے الیکشن جو ہے وہ مشین کے ذریعے ہوتے ہیں اور ایک خاص ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، میکینزم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میکینزم کو باقاعدہ دیکھا گیا، چیک کیا گیا اور بتایا گیا کہ جی کسی قسم کی دھاندلی کے کوئی شواہد وہاں نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے وہاں یہاں جو ہے نا ہم چلتے رہتے ہیں جی، وہ ہمارے کیسز چلتے رہتے ہیں، وہ 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، وہ کیسز ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل تو یہ جو طریقہ کار ہے میرے خیال سے اب جو مینول طریقہ کار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب کسی کو الیکشن کمیشن کے عملے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی الیکشن کو ایک میکینزم ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، جدید مشینری آ گئی ہے، اس کے استعمال کر کے جو ہے نا انتخابات کو شفاف بنانے کی ضرورت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شوکت یوسف صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فلاحی ریاست کی علم بردار ہے، تو فلاحی ریاست میں رہنے والے کچھ پاکستانی عوام کا بھی ایک ذکر کر لیتے ہیں، آپ کو اس پہ رد عمل ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ مہنگائی کی دہائی دے رہے ہیں، بجلی کے ٹیرف گزشتہ دنوں میں ایک ہفتے میں 3 بار بڑھائے گئے، آئل پرائسز کی سمری تو دی جاتی ہے لیکن کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس سمری کو مسترد کر دیا، لیکن پھر اچانک جب ایسی کوئی سمری دوبارہ پیش کی جاتی ہے تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ کچھ اگر اشیاء خورونوش کی بات کر لیں تو چینی اگر مثال کے طور پر لیا جائے تو یوٹیلیٹی سٹورز پر اس کا ایک ریٹ ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں وہی چینی جو یوٹیلیٹی سٹور پہ 65 سے 70 کے درمیان بک رہی ہے وہ 100 سے 125 روپے تک بکتی ہے۔ تو فلاحی ریاست میں رہنے والے لوگ تو مہنگائی کا بھی شکوہ کر رہے ہیں حکومت سے۔ دیکھیے فلاحی ریاست ایک دن میں نہیں بنتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اسٹرگل کی اور وہ یہ نہیں ہو سکے کہ 2-3 سالوں کے اندر انہوں نے پورا نظام فٹ کر دیا، اس کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی اور کئی سال لگے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے، یہی تو ہمارا بھی قلعہ ہے کہ مہنگائی بھی ہے، مشکلات بھی ہیں، تو مہنگائی کیوں ہے؟ مطلب یہ بہت بڑا کوشچن ہے، اور مہنگائی اس لیے ہے کہ آپ نے جو بجلی کی بات آپ نے کی، آپ کسی لیڈر نے منگلا ڈیم، توربیلا ڈیم کے بعد وہ جو 60s کے اندر بنے، بالکل اس کے بعد کسی نے ڈیم بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جب آپ تیل کے ذریعے بجلی بنائیں گے اور پھر آپ مہنگے منصوبے کریں گے جو مہنگے داموں جب آپ کانٹریکٹ کریں گے مہنگے معاہدوں کا، تو پھر دیکھیں نا یہی ہے نا کہ آپ نے ہر سال انکریز کرنا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو وہ تو جو مہنگے معاہدے ہوئے ہیں اس مہنگے معاہدے کس نے کیے؟ زرداری اور نواز شریف نے کیے، ٹھیک ہے، ان کو تو کم از کم ان کا جواب تو ان کو دینا چاہیے کہ بھائی کیوں کیا آپ نے؟ وہی معاہدے ہم نے بھی کیے ہیں لیکن ہم نے سستے کیے ہیں، یہ LNG کے جو معاہدے ہم نے کیے ہیں وہ آپ دیکھیں اور انہوں نے جو کیے وہ آپ دیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان نے ایک لانگ ٹرم سولوشن نکالنے کے لیے 2 ڈیم شروع کیے ہیں، مومن ڈیم اور بادشاہ ڈیم، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی دیکھے نا، یہ وہ پاکستان کے لیے کسی نے پلاننگ تو نہیں کی، آپ کو سستی بجلی بنانے کی ضرورت ہے، کسی نے نہیں کی، پہلی مرتبہ 2 ڈیم شروع ہو رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ اب سخت وقت ہے، یہ بالکل سخت وقت ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کیا کوئی حکومت چاہتی ہے کہ مہنگائی ہو تاکہ لوگ گالیاں دیں؟ کوئی حکومت نہیں چاہتی ہے، اور عمران خان تو بالکل نہیں چاہتا ہے، لیکن آپشن کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے اوپر FATF کا جو تلوار لٹک رہی ہے، اس سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے اور خدا نہ کرے کہ اگر یہ FATF کا یہ مستقل آپ کے اوپر لگ گیا تو یہ تو مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو مہنگائی کے پھر اصل مہنگائی کے بعد میں پتہ چلے گا۔ تو یہ ساری مشکلات ان کے دیے ہوئے ہیں نا، FATF ہمارے دور میں تو نہیں لگا ہے، ان کے دور میں لگا ہے، بالکل ٹھیک۔ تو دیکھیں مشکلات ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے مختلف پروگرام شروع ہے، احساس پروگرام شروع ہے۔ آج وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اب یہ پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے اپنے طور پہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں
بالکل نہیں شوکت صاحب، آپ نے یقینی طور پہ، شوکت یوسف زئی صاحب، آپ اس بات پر یقینی طور پر دیکھیے، بطور صحافی میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں تنقید کی جائے وہاں پر کسی کی مثبت سوچ یا مثبت بات پر تعریف بھی کی جائے، اور آپ نے یقیناً یہ بڑی حیران کن بات ہے، بلکہ آپ کی پرسنالٹی سے تو یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے ان تمام باتوں کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے کہ یقیناً مہنگائی ہے. لیکن یہاں پہ ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ میں ایک بطور عام آدمی جو 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہوں، کسی مل میں ملازمت کرتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں، تو میری سفید پوشی کے ڈھانپے جانے کے اوپر خطرات لٹک رہے ہیں. میری سفید پوشی تو یہ تھی کہ میرے ایٹ لیسٹ کم از کم مجھے اشیاء خور و نوش سستے داموں فراہم ہوتی، لیکن وہ بھی ہم نے تو چینی مافیا کا نام ہم نے سنا، ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو یہ مافیاز ہیں ان کے خلاف جو ہے ایک علم بلند کیا ہوا ہے کہ ان مافیاز کو کٹیل کیا جائے گا اور ملک میں جو ہے نا سسٹینیبل پائیدار معاملات طے کیے جائیں گے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ایک عام آدمی کو کیا لگے شوکت یوسف زئی صاحب کے کانٹریکٹس مہنگے تھے کہ سستے تھے، ایک عام آدمی کو کیا لگے کہ فیٹف کی کیا پابندیاں ہیں اور کن شرائط سے منسلک ہے پاکستان کا FATF سے نکلنا. عام آدمی کو تو اس سے مطلب ہے کہ مجھے میرے گھر سے اپنی نوکری والی جگہ پر جانے کے لیے تیل سستا ملے، اس کو یہ مطلب ہے کہ میرے گھر میں 2 وقت کی ہانڈی بنانے کے لیے مجھے برائلر مرغی سستی مل جائے، مجھے دال سبزی آٹا چینی گھی یہ چیزیں سستی مل جائیں. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک عام آدمی کو یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے جی کہ جب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی یہ 10 سالہ دور نہیں آیا تھا، اس وقت پاکستان 6000 ارب کا مقروض تھا، ٹھیک ہے، اور جب ان دونوں نے 5 سال گزارے تو 30,000 ارب کا مقروض ہوا. جی بالکل. اگر ملک کو اس طرح ہی چلانا ہے، اگر اسی طرح چلانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں، ہم رفاہی مملکت بنانے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں ہر دور ہمیں پھر اپنے اصلیت پہ آنا پڑے گا. ہمیں اگر مصنوعی اس پہ کر کے پیسے چھاپ کے اگر ہم وہ کر لیں گے کہ ڈالر کی قیمت ایک جگہ پہ کر لیں گے، اس سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ہم ڈالر کو اصلی جگہ پہ لا کے آگے نہ بڑھیں. دیکھیے یہ ملک یہی تو دھوکہ ہے جو عوام کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے جی ہمارے دور میں تو یہ لوٹ مار تھی، لیکن ہم تو پھر بھی عوام کو کچھ دے رہے تھے. تو وہ عوام کو نہیں دے رہے تھے، بیسیکلی وہ انہوں نے اپنے ایسٹس بنائے اور ملک کو مقروض کر دیا. اب وہی اثر جو ہے عوام پہ پڑ رہا ہے، لیکن اس سے نکلنا ہے. ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ ایک خود مختار ملک ہم کہتے ہیں تو اس کو خود مختار معاشی طور پہ بھی بنانا ہے. بالکل میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ عام آدمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. اگر آپ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پہنچے تو وہ قرضہ ہمارے اوپر چڑھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف تو لندن میں جا کے بیٹھ گیا ہے. بالکل. زرداری جو ہے نا قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے. جو اصل جو عوام پہ جو بوجھ ہے وہ تو عام آدمی، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی ہیں، جو ورکر لوگ ہیں. لیکن ہمیں دیکھیں ہمیں ہمت تو کرنی ہے اپنے ملک کو مزید اس طرح نہ تو IMF نہ ہی ورلڈ بینک اور نہ ہی دیگر عالمی اداروں کے شکنجے میں رہنے دیتے ہیں. یہ ہماری خود مختاری سلب کرنے کے مترادف ہے. یہ دھوکہ ہے عوام کے ساتھ کہ جی عمران خان آ گیا تو مہنگائی آ گئی. یہ بالکل دھوکہ ہے. یہ مہنگائی اگر عمران خان نہ ہوتا اور کوئی اچھے اقدامات ہوتے تو اسی طرح مہنگائی آنی تھی جی. کیونکہ انہوں نے مہنگے داموں، آپ بجلی کیسے سستی کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. جب تک آپ پانی سے بجلی نہیں بنائیں گے، سستی بجلی نہیں بنائیں گے، تو لامحالہ آپ کو مہنگی ہی بیچنی پڑے گی، کیونکہ اس کی کاسٹ ہی بہت زیادہ مہنگی پڑ رہی. تو دیکھیں ہم تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کو ایجوکیٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے، ہم ان کی اس میں بھیجائیں اور پھر ان چوروں کو آگے آنے دیں. تو ان چوروں نے تو اگر ملک کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج ان کو اتنا ذلیل نہیں ہونا پڑتا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ملک کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہے نا 1000 مرتبہ کہے لوگوں سے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ 30-35 سالوں سے اقتدار میں. شہباز شریف 7 مرتبہ 6 مرتبہ ان کی حکومت رہی پنجاب کے اندر جی. آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب لاہور جو کینٹ ایریا ہے اس کے علاوہ میں خود گھما ہوں پورے لاہور میں جی. مجھے تو کہیں بھی کوئی خوبصورتی اس دور میں نظر نہیں آئی. لیکن شوکت صاحب لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں تو لاہور میں آپ کو خوبصورتی بالکل شاید اس زمانے میں نہ نظر آئی ہو، لیکن ابھی بھی لاہور میں خوبصورتی نظر نہیں آ رہی. لاہور میں جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں.
ہم روزانہ ہمارا چینل جو ہے اس پہ پروگرام کر رہا ہے، ہم خبریں دکھا رہے ہیں، اس کی بھی ایک مس مینجمنٹ نئی قسم کی شروع ہوگی بھی ہے یہاں. دیکھیے بالکل ہوگی، میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں وہاں رہتا تو نہیں ہوں، لیکن میں جب یہ لاہور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی بہت بڑا پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے لاہور کے اوپر، جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ سے میں آیا تھا جی تو انہوں نے کہا کہ جی لاہور کو تو بالکل جنت بنا دیا گیا تھا. مجھے بڑی خوشی تھی. اچھا چلو ایک پاکستان کا ایک شہر تو خوبصورت بن گیا، صحیح. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب میں ایک عید شو پہ کسی ایک چینل پہ، میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک چینل کے لیے مجھے جانا پڑا تو وہ کیمپ سے ہٹ کر کافی دور تھا وہ جی. تو راستے میں جو سڑک تھی جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ پانی کھڑا، اور جو بارش ہوئی آپ یقین کریں کہ وہ نالیاں اور سارے پانی جو اوپر بہ رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کون سی جنت ہے، یہ کس طرح جنت ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی جنت ادھر ہی ہے جو کیمپ ایریا ہے جہاں پہ آپ انٹری کرتے ہیں، جی 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 جہاں پی سی ہوٹل اور جو مختلف بڑے بڑے گورنر ہاؤس اور یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور یہ مال روڈ، یہی آپ کو خوبصورت نظر آئے گا، باقی کہیں نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، چاہے ابھی ہو، کل ہو، پرسوں ہو، لیکن پلاننگ ہونی چاہیے. پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. بغیر پلاننگ کے جو ہے وہ پاکستان کا پیسہ ضائع ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. جناب شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی اور خوش دلی کے ساتھ ان تمام سوالات کا سامنا. اگر پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی سیاست کو تبدیل نہیں کرے گی، اپنی پالیسیز کو تبدیل نہیں کرے گی، تو رفائی اور فلاحی ریاست کا یہ خواب یقیناً ایک خواب ہی بن کر رہ جائے گا. یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں جس کی باز گشت جاری ہے، اور وہ ہے پاکستان سپر لیگ کی التوا، جس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. کچھ بات کرتے ہیں حال ہی میں ملتوی ہونے والی پاکستان سپر لیگ کی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے مختلف کھلاڑیوں کے کورونا سے متاثر ہونے کے باعث پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ پی ایس ایل میں شریک 2 ٹیموں کے 7 کھلاڑیوں میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کیا گیا ہے. اب تک پاکستان سپر لیگ میں 7 کھلاڑیوں اور 1 کوچ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے اور انہیں قرنطینہ بھی کیا جا چکا ہے. کورونا کا شکار 3 کھلاڑیوں کے نام سامنے آ چکے ہیں، جن میں اسلام آباد یونائٹڈ فاد احمد اور لوئس کریگری، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ٹام بینٹن شامل ہیں. کراچی کنگز کے فیلڈنگ کوچ کامران خان بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ باقی 3 کھلاڑیوں کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئیں. پی سی بی اب فوری طور پر تمام 6 ٹیموں کے شرکاء کی پی سی آر ٹیسٹنگ، کورونا ویکسین اور آئسولیشن سہولیات کے لیے اقدامات کر رہا ہے. پی ایس ایل سے قبل پی سی بی نے بایو سیکیور ببل بنایا تھا تاکہ کھلاڑی اور عملہ کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکیں. بایو سیکیور ببل کی اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی اور آفیشلز اور متعلقہ عملہ عام لوگوں سے دور رہے. ٹورنامنٹ کے قواعد و ضوابط میں یہ شامل تھا کہ ان سب کا علم لوگوں سے میل جول نہیں ہوگا اور ان کا کھانا پینا بھی علیحدہ ہوگا. بایو سیکیور ببل کے تصور کے تحت کھلاڑیوں کو بیرونی دنیا سے بالکل میل جول اور رابطہ کرنے سے منقطع کر دیا جاتا تھا اور منع کر دیا جاتا تھا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس ہوٹل میں ٹیمیں ٹھہری ہیں وہاں بایو سیکیور ببل اور ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ایک کرکٹر کی برتھ ڈے پارٹی ہوئی اور باہر سے کھانے منگوائے جانے کی بھی اطلاعات ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ سیزن شروع ہونے سے 1 دن قبل پشاور زلمی کے مالک جناب جاوید آفریدی صاحب نے مبینہ طور پر ضابطے کی خلاف ورزی کی اور بایو سیکیور ببل کو توڑا، مگر ایونٹ کمیٹی نے ضابطے کی بجائے ہمدردی سے لبریز کامن سینس کو ترجیح دی. اب نااہلی کا سارا ملبہ پی سی بی پر ڈالا جا رہا ہے جس نے نرمی دکھائی اور بایو سیکیور ببل ٹوٹنے دیا. یہی نہیں، ایونٹ کے آغاز سے ایک ہی روز پہلے لاہور قلندرز کے اسکواڈ میں ایک مثبت کیس سامنے آیا جسے فوری الگ کر دیا گیا. اگر ایونٹ کمیٹی تھوڑی سی کامن سینس یہاں بھی استعمال کر لیتی اور حفظ ما تقدم کے تحت لاہور کے میچز کو شیڈول میں آگے کر دیا جاتا تو اس سے بھی ایک بہتر پیغام جاتا.
सच तो यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन भी वो पहलू है जिस पर कुछ पहले काम किया जा सकता था। सच तो यह भी है कि जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका सीरीज और डोमेस्टिक सीजन की कामयाबी की बुनियाद पर यह तयन करना ही गलत था कि 7 मुख्तलिफ मुल्कों से आए खिलाड़ी इस कदर तादाद में एक साथ इतने दिन रह लेंगे और इवेंट निकल जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी का ये पहला वाकया उस वक्त पेश आया जब पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और हेड कोच डैरन सेमी ने अपनी ही टीम के मालिक जनाब जावेद आफरीदी साहब से मोइन खान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में मुलाकात की। यहां काबिल गौर बात यह है कि जावेद आफरीदी साहब बायोसिक्योर बबल का हिस्सा ही नहीं थे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान का कहना है कि जावेद आफरीदी साहब, वहाब रियाज साहब और डैरन सेमी ने इस पर माजरत की है। उन तीनों ने न सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन की बल्कि उनके कोविड टेस्ट भी मनफी आए, जिसके बाद वहाब रियाज और डैरन सेमी को स्क्वाड का हिस्सा बनने की इजाजत दी गई। अफसोसनाक बात यह है कि पीएसएल इंतजामिया की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के बायस पीएसएल को मुलतवी करना पड़ा। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों और हुकाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए मुनासिब इकदाम नहीं किए गए। सच तो यह भी है कि पीएसएल खिलाड़ी और हुकाम जिस होटल में ठहराए गए थे वहां शादी की तकरीबात चलती रही। यही नहीं, पीएसएल खिलाड़ियों के साथ लोगों को होटल की लिफ्ट में आते जाते भी देखा गया। पीएसएल इंतजामिया ने खिलाड़ियों को ना ही एसओपीज पर आगाह किया और ना ही कोई खातिरख्वाह इकदाम किए गए। हैरानकुन बात तो यह है कि इस कदर सख्त माहौल और कोरोना की बढ़ती सूरत हाल के बावजूद मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करने वाले जनाब शाहिद आफरीदी साहब ने अपनी सालगिरह मनाई, जिसमें मुबैना तौर पर कई क्रिकेटर्स शरीक हुए। मुबैना तौर पर होटल में बाहर से खाने मंगवाने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इस पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन मुतअद्दिद सीनियर क्रिकेटर्स के बारे में पता चला है कि वो इस बात पर बज़िद थे कि बाहर से खाना तो आएगा ही आएगा। शरीक टीमों को यह भी बताया गया था कि वो सीढ़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कई बार देखा गया कि खिलाड़ी और ऑफिशियल्स सीढ़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी देखा गया कि एक टीम जब नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए आई तो प्रैक्टिस एरिया से बाहर निकली तो वहां शायकीन के बहुत करीब भी देखे गए। नेशनल स्टेडियम का ग्राउंड स्टाफ जो बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं था, रोजाना टीमों के करीब नजर आता था। इसी तरह यह बात भी आम थी कि रोजाना मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी किन किन हाथों से होते हुए खिलाड़ियों तक पहुंची थी। अब अलमिया यह भी है कि इस साल पाकिस्तान का क्रिकेट कैलेंडर फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स और दीगर इवेंट से इस कदर लबरेज है कि पीएसएल की बार पैमाना छलक जाएगा। जनूबी अफ्रीकी दौरे, जिम्बाब्वे के दौरे और एशिया कप के साथ साथ आईसीसी वर्ल्ड कप की कैलेंडर में मौजूदगी के बायस पीएसएल को अपने लिए कोई विंडो खोजने में बहुत मुश्किल होगी। सच तो यह है कि यह नुकसान सिर्फ माली नहीं अखलाकी भी है। पीसीबी की इंतजामी सलाहियतों पर तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ पीएसएल को भी मुतवातिर 2 बार मुलतवी होने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइज के मालिकान पीसीबी को इस सब सूरत हाल का जिम्मेदार करार देते रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के 2 बड़े स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 6 फ्रेंचाइज मालिकान हैं। पीएसएल मुलतवी होने के बाद मुतअद्दिद फ्रेंचाइज मालिकान टीवी स्क्रीन पर नजर आए और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने और बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही ठहराया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए यह बात वाज़ेह की है कि यह वक्त एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब वसीम खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, यह सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी थी। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर के जो बायोसिक्योर बबल में थे उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो इस पर मुकम्मल अमल करते। पीएसएल के मुलतवी होने से फ्रेंचाइज मालिकान, पीसीबी और मुल्क की क्रिकेट को नुकसान हुआ है, लेकिन यहां सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पीसीबी इन लोगों की शनाख्त कर पाएगा जिन्होंने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जियां की? क्या तमाम जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ऐसे में कोताही और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल की निगरानी करने वाले इदारे नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के बायस रवां साल की सबसे ज्यादा 75 हलाकतें हुई हैं और यह बात भी इस सारे मामले के पस मंजर में खासी तशवीशनाक है। पीएसएल 6 के टोटल 34 मैचेस हुए थे, जिनमें से 14 मैचेस हो चुके थे कि पीएसएल को नजर लग गई। यहां एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मुल्क में एक बार फिर तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस की। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। कोरोना वायरस की बात करें तो इसका पाकिस्तान में पहला केस गुज़िश्ता साल के अवाइल यानी 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद मार्च के महीने से मुल्क में लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ पाबंदियां देखने में आईं। इब्तदाई तौर पर यह वायरस आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करना शुरू हुआ और मई और जून में यह वायरस अपनी बुलंदियों को पहुंच गया और इस वक्त मुल्क में सूरत हाल एक बार फिर काफी तशवीशनाक हद तक बढ़ती दिखाई दे रही है। जुलाई 2020 में वायरस के फैलाव में कमी आना शुरू हुई और अगस्त 2020 में मामूलाते जिंदगी बहाल होने लगे, जिसके बाद सितंबर में तालीमी इदारे भी 6 माह के बाद दोबारा खुल गए थे। ताहम अक्टूबर और बाद अज़ां नवंबर में यह वायरस दोबारा तेजी पकड़ने लगा और हुकूमत एक मरतबा फिर नवंबर के आखिर में तालीमी इदारे बंद करने हुई, जबकि साथ ही मुख्तलिफ पाबंदियां भी आयद की गईं। दिसंबर 2020 में वायरस के फैलाव में कुछ हद तक कमी देखने में आई, जिसका सिलसिला साल 2021 के पहले महीने में भी देखने को मिला, जिसके बाद तालीमी इदारों को एक मरतबा फिर मरहलावार खोलने का ऐलान किया गया। जनवरी में अगरचे कोरोना की सूरत हाल कदरे बेहतर रही और फरवरी के आगाज से मुल्क में तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल हो गईं। ताहम इसके बावजूद अमवात की तादाद अब भी दर्जनों में देखी जा रही है। पाकिस्तान में आज तक कुल 13,166 से जायद अमवात हुई, 5,88,000 से जायद केसेस सामने आए और 5,56,000 से जायद अफराद सेहतयाब हुए। लेकिन अब मुल्क में इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल यह है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज 38 अमवात हुई, इससे कबल एक रोज पहले 63 अमवात और उससे भी एक रोज कबल रिकॉर्ड 75 अमवात हुई। ताहम एनसीओसी ने एक अजीब फैसला किया कि 15 मार्च से सिनेमा घर, इंडोर शादियां और होटल्स को डाइन इन की इजाजत दी जा रही है। अगरचे एनसीओसी ने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा होगा, लेकिन इस तरह के शदीद हालात में जब कोरोना कम होने की बजाय फैल रहा हो तो पाबंदियां नरम करने का जवाज नहीं बनता। इस वक्त बैनुल अक़वामी आदादो शुमार ये हैं कि दुनिया भर में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक शुदा तादाद 114 मिलियन के लगभग हो गई है। फरवरी के अवाखिर तक कोरोना के सबब हलाकतों की तादाद 25 लाख हो चुकी थी। ताहम अब तक इस वायरस का शिकार होने वाले 64.4 मिलियन अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। ये वायरस यकीनन खौफनाक हद तक फैला और अब भी इनफरादी ममालिक में ये मुसलसल फैल रहा है। इसकी तब्दील शुदा शक्ल के सबब बहुत से मुआशरों में वायरस की तीसरी लहर के खदशात भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगरचे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान आलमी सतह पर इस इन्फेक्शन में नुमाया कमी आई है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान कोविड-19 से होने वाली अमवात की तादाद भी निस्फ हुई है, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि यहाँ कोरोना वायरस से वाबस्ता बहुत से मुआशरती मसाइल भी पैदा हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा के बायस बड़ी तादाद में लोग दफातर के बजाय घरों से काम कर रहे थे। ताहम अब इतने ज्यादा अरसे से घरों से काम करने की वजह से अक्सर लोग ये सवाल करने लगे हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। कोरोना वैक्सीन कोरोना मसले का एक हल तो है, लेकिन यह मुकम्मल हल नहीं दिखाई दे रहा। कोरोना वैक्सीन बजाते खुद एक मसला है। पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद इस पर यकीन करने पर ही तैयार नहीं। कुछ लोग यकसर वैक्सीन लगवाने के ही इनकारी हैं और इससे जुड़ी साजिशी कहानियों का भी जिक्र करते हैं। कुछ लोगों को वैक्सीन में साजिश नजर आती है। ताहम वैक्सीन लगाने के लिए मुल्क में इजला और तहसील की सतह पर मुतअद्दिद वैक्सीन फराहम करने वाले मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहले मरहले में सेहत के अमले को वैक्सीन लगाई जाएगी, दूसरे मरहले में 60 साल या उससे जायद उम्र के अफराद को यह वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन की फराहमी के कौमी इदारे EPI के हुकाम का कहना है कि 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद या 60 साल की उम्र के अफराद का डेटा शहरियों की रजिस्ट्रेशन के कौमी इदारे नादरा से हासिल कर लिया गया है। तीसरे मरहले में 18 साल और उससे बड़ी उम्र के अफराद को वैक्सीन फराहम की जाएगी। हुकाम ने फैसला किया है कि 18 साल से कम उम्र अफराद को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। चीन की सरकारी दवासाज कंपनी की जानिब से बनाई गई कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म को महफूज रखने के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत दरकार है। लिहाजा हर वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन को महफूज रखने के लिए एक खास ILR रेफ्रिजरेटर रखा गया है, जहां इस वैक्सीन को हिफाजत से रखा जाएगा। उमूमन वैक्सीन छोटी बोतलों यानी वायल में दस्तयाब होती है, लेकिन सिनोफार्म वैक्सीन की हर खुराक एक सिरिंज में भरी हुई आती है, जिसे लगाने के बाद तोड़कर फेंक दिया जाएगा ताकि यह सिरिंज दोबारा इस्तेमाल न की जा सके। पहली खुराक के 21 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। सिनोफार्म कोरोना से बचाव में तकरीबन 80% मुअस्सर है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई जाएं। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार भी हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ा कर दिया है और यहां काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो चुका है और अनकरीब पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाएगी।
حالات کچھ بھی ہوں، معاملات کچھ بھی ہوں، پی ایس ایل کا ملتوی ہونا ہو یا لاہور سمیت پاکستان کے بہت سارے شہروں میں دوبارہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو، ایک بات بہت ضروری ہے اور وہ بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی قوم متحد ہو کر کورونا وائرس کے خلاف ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد نہیں کرے گی تب تک معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور نہ ہی تب تک کورونا وائرس کے کیسز جو ہے قابل قدر حد تک نیچے آنا شروع ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری شجر عباس کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل نئے حقائق، نئے تجزیوں اور نئے انکشافات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔